ناظرین، کل سے پوری میڈیا کا رخ ایک ہی ٹاپک پر ہے، وہ ہے عمران خان، جہانگیر ترین، خسرو بختیار۔ آپ ٹویٹر دیکھ لیں، آپ یوٹیوب دیکھ لیں، آپ پوری نیوز جو بھی ویب سائٹس ہیں وہ دیکھ لیں، جو بھی ہے اس میں سارے کے سارے جو ٹاپکس ہیں وہ سارے کے سارے نیچے ہیں اور ایک ہی ٹاپک اوپر پر ہے، وہ ہے عمران خان اور جہانگیر ترین۔ جہانگیر ترین نے کرپشن کر دی، جہانگیر ترین نے ملک سے غداری کی، جہانگیر ترین جو ہیں وہ ایک بے وفا ہیں۔ وہ سارے ٹاپکس صرف اسی پر ہیں اور پورے جو بھی چینلز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں جہانگیر ترین کو اپنے پروگرامز میں لینے کے لیے اور ان کی جو مذاق اڑانے کے لیے وہ سارے کے سارے ان کے اوپر جو ہے ایکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں جو ہے وہ جس طرح جو جہانگیر ترین نے جو عمران خان سے بے وفائی کی ہے، وہ میرے خیال میں یہ بے وفائی ہی ہے، کیونکہ جو آج کل عمران خان جو محسوس کر رہے ہیں آج کے دن میں، وہ یہ ہے کہ جو ان کے قریبی ساتھی جہانگیر ترین ہیں، ان کو سپریم کورٹ نے جس وقت ان کو نائل قرار دیا تھا، ان کے باوجود بھی ان کو کارکردگی دکھانے کے لیے انہیں پی ٹی آئی حکومت نے، وزیر اعظم نے جو ہے ان کو ایک باقاعدہ ایک وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ صرف ان کا اعلان نہیں ہوا تھا، سیٹ صرف جو ہے عمران خان کے اوپر سیٹ کے اوپر عمران خان بیٹھے ہوئے تھے، باقی جو پنجاب کو چلا رہے تھے ان میں جو بیوروکریٹس ہیں، ان میں جو کابینہ ہے پنجاب کی یا جو بھی سسٹم ہے پورا کا پورا وہ جہانگیر ترین چلا رہے تھے۔ لیکن اب جو وزیر اعظم عمران خان جو محسوس کر رہے ہیں، وہ یہی محسوس کر رہے ہیں کہ جو ان کے قریبی ساتھی ہیں جہانگیر ترین، وہ ان سے انہوں نے بے وفائی ان کے ساتھ کی ہے۔ جہانگیر ترین کو جو غیر رسمی طور پر بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ زرعی شعبے میں اصلاحات لائیں، کابینہ میں وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی سطح پر بیوروکریسی میں اپنی پسند کے لوگ بھرتی کریں، لیکن نتیجہ نہ صرف ناکامیوں کی صورت میں سامنے آیا بلکہ گندم اور جو چینی کے بڑے اسکینڈلز بھی سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم کے جو قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین نے مکمل طور پر عمران خان کو مایوس کیا ہے۔ وہ اب بالکل عمران خان کا جو اب مائنڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل جو جہانگیر ترین ہے انہوں نے مجھ سے غداری کی ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط گھوڑے پر داؤ کھیلا ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ اور بیوروکریسی میں جو حالیہ رد و بدل پی ٹی آئی اور حکومت میں موجودہ ہر شخص کے لیے مکمل طور پر ایک پیغام ہے کہ جہانگیر ترین اور ان کا اثر رسوخ آؤٹ ہو چکا ہے۔ ان تبدیلیوں سے پی ٹی آئی میں جہانگیر ترین کا گروپ اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ جو ہیں، جس کا نام شہزاد ارباب ہیں، شہزاد ارباب کو جہانگیر ترین کا آدمی ہونے کی وجہ سے ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اور رزاق داؤد کو گینگ کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن وزیر اعظم کی رائے ہے کہ انہوں نے چینی مافیا کے فائدے کے لیے یہ سب کچھ ہونے دیا ہے۔ خسرو بختیار ان کے جو چھوٹے بھائی جو پنجاب میں وزیر خزانہ ہیں، ان کا چینی اسکینڈل میں کوئی کردار سامنے نہیں آیا ہے۔ جس وقت خسرو بختیار چینی کے معاملے پر ہونے والے ای سی سی اور کابینہ کے اجلاس سے چلے جاتے تھے، اسی وقت ان کے بھائی پنجاب کے وزیر خزانہ نے چینی مالکان کو 3 ارب روپے کی سبسڈی دینے کی تحریر مخالفت کی تھی۔ باوجود پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے چینی پیدا کرنے والوں کے لیے سبسڈی کی منظوری دی۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی پیر کے دن ہوا وہ حالات کا نقطہ عروج تھا، لیکن ذرائع نے دی نیوز کو بتایا ہے کہ 25 اپریل کے بعد بہت کچھ ہونے باقی ہے، کیونکہ شوگر کمیشن اس دن شوگر مافیا کے کام کرنے کے انداز کے متعلق اپنی رپورٹ جمع کرائے گا۔ فوجداری کارروائیاں ہوں گی، ممکنہ طور پر گرفتاریاں بھی ہیں، اور ساتھ میں ایف بی آر، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان وغیرہ جیسے اداروں کی کارروائیاں بھی ہوں گی۔